السلام علیکم. سیاست ڈاٹ پی کے ساتھ میں ہوں تیمور مرزا اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر فرسٹ کویسچن یہ کہ ڈان لیکس کا یہ جو سارا معاملہ تھا، اگر آپ کے پاس اقتدار ہوتا تو آپ اس سارے فیاسکو کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے؟ پہلے تو میں سیاست PK.com کو مبارک دیتا ہوں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستانی انٹرسٹ کو، پاکستان کی قوم کے مفادات کے لیے ایک جو سیاسی شعور پیدا کیا ہے ساری سوشل میڈیا پہ. میں آپ کو خاص طور پہ اس کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دیکھیں، ڈان لیک ایک بڑی سمپل چیز ہے، نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. اس کو ایسے دیکھیں کہ اور ایک ڈیموکریٹک ملک جس کے اندر ایک سیکیورٹی ایشو آیا تھا تو وہ کیا اس کے نتائج آئے. آپ کے سامنے ہلری کلنٹن جب وہ الیکشن ہاری تو انہوں نے کہا کہ میں صرف الیکشن اس لیے ہاری ہوں کہ میری ایک ای میل ایک سیکیورٹی لیکس کے اوپر انویسٹیگیشن تھی، حالانکہ کوئی چیز اس کے خلاف ثابت نہیں ہوئی، لیکن کیونکہ وہ سیکیورٹی لیک ہوئی تھی اور میرا نام لگ گیا تھا اور میرے اوپر الزام لگا تھا، میں الیکشن ہار گئی. یعنی کہ وہ پینٹیگن نے نہیں اس کو الیکشن ہرایا، فوج نے نہیں ہرایا، اس کو امریکہ کے لوگوں نے ہرایا، کیونکہ سیکیورٹی امریکن لوگوں کی ہے. یہ بھی جو سارا ڈان لیکس کا ایشو ہے، یہ ایک بہت ایک پاکستانی فوج کو ذلیل کرنے کا، دنیا میں ڈسکریڈٹ کرنے کا، جو ہمارے دشمن فوج کے خلاف نیریٹو استعمال کرتے ہیں کہ پاکستانی فوج دہشت گردوں کو سرپرستی کرتی ہے، وہی نیریٹو یہ ڈان لیکس میں نکلا. اور ادھر سے نکلا کہ جو ایک کلوز ڈور میٹنگ ہو رہی تھی جس میں پرائم منسٹر اور آرمی چیف تھا، اس کے اندر سے اس میٹنگ کی لیک ہوئی. اور جب انہوں نے ان کا جو میڈیا ان کا جو انفارمیشن سیکرٹری تھا اس کو نکالا، تو اس کا مطلب کہ ان کے میڈیا نون لیگ کے میڈیا سیل کے ذریعے ریلیز ہوئی ہے. اب اصولاً تو یہ 48 گھنٹے میں مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کتنا مشکل تھا، تھوڑے سے لوگ تھے، بڑی جلدی پتہ چل جانا تھا کہ کس نے لی. انٹیریئر منسٹر نے بھی یہی کہا تھا. لیکن کیونکہ اس کے پیچھے اور سارے پاکستان میں اب یہ تاثر ہے کہ مریم نواز تھی، کیونکہ وہ اس گورنمنٹ کا اور نواز شریف کا، اور جو خیر نون لیگ تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ نواز شریف ہے، بادشاہ، اس کے میڈیا سیل کی انچارج تھی. سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ باقاعدہ ہر روز میٹنگ لیتی تھی میڈیا سیل کی. لہٰذا یہ اتنا لمبا اگر چلا ہے تو اس کا مطلب کہ ان کو ڈر تھا کہ اگر اس میں صحیح انویسٹیگیشن سامنے آ جائے تو مریم نواز پھنس جاتی ہیں. ہو سکتا ہے ان کو کوئی ڈائریکٹ لنک بھی نہ ہو، لیکن اگر وہ میڈیا سیل کی انچارج تھی اور اس میڈیا سیل سے جب گئے تو ان کے اوپر انگلی آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اتنا لمبا ڈیلے کیا. اور میرے خیال میں کہ اس کا بہت بڑا نقصان پہنچا پاکستان کو. دیکھیں، پاکستانی فوج کو آپ اگر بدنام کرتے ہیں دنیا میں، وہ آپ کی سیکیورٹی کی رکھوالی کر رہی ہے، وہ فاٹا میں ہے، وہ وہاں سیکیورٹی کر رہی ہے، بلوچستان میں ہے، کراچی میں ہے، بارڈرز کے اوپر ٹینشن ہے، ایران کے بارڈر پر ٹینشن، افغانستان بارڈر پر ٹینشن ہے، LOC پہ فائرنگ ہے. تو اپنی فوج کو اپنا ملک کا پرائم منسٹر کی طرف سے جو یعنی اس کی پارٹی پرائم منسٹر کی طرف سے جب اس طرح بدنام کیا جاتا ہے تو یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنتا ہے. یہ فوج اور PMLN کے بیچ میں نہیں تھا. بالکل. خان صاحب، اس کے بعد جس طرح یہ ڈان لیکس ریزالو ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کو پیناما کی GIT سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف یہ GIT کیا کر سکتی ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، میں صرف امید سپریم کورٹ سے ہے. اب تک سپریم کورٹ نے یہ جو کیس بھی سنا ہے، یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے. کبھی ہوا ہی نہیں کہ سٹنگ پرائم منسٹر کی اس طرح تلاشی لی جائے. اور جس طرح اس کو سپریم کورٹ کے ججز کے جو ریمارکس ہی آپ اگر سن لیں تو یہ تو کبھی گاڈ فادر اور پانچوں ججز نے کسی نے بھی قطری کا خط قبول نہیں کیا. اور قطری کا خط کا مطلب کہ سارا ڈیفنس قبول نہیں کیا. تو اگر اب یہ مزید وضاحت نہ کر بیٹھے تو یہ نواز شریف تو پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا. یہ تو نااہل ہے، جس طرح 3 میں سے 2 ججز نے کہا ہے. تو ہمیں تو امید ہے کہ انصاف ملے گا GIT سے. خان صاحب، بنی گالا پہ بھی آج کل بڑا ذکر ہے کورٹ میں، تو آپ تو کوئی قطری لیٹر تو تیار نہیں کر رہے؟ دیکھیں، قطری لیٹر ان کو چاہیے ہوتا ہے جنہوں نے چوری کیا ہو پیسہ، جنہوں نے ٹیکس کی چوری کی ہو، جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہو، اور پھر جن کے پاس کوئی منی ٹریل نہ ہو یا ان کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو کہ جناب یہ میں نے چیز لی ہے، پیسہ کدھر سے آیا. تو
سپریم کورٹ میں میرا سارا چیز پڑا ہوگا، کدھر سے پیسہ آیا، وہ لنڈن کا فلیٹ خریدنا وہ میں نے بیچا، کیسے بینکوں سے پیسہ پاکستان آیا، کوئی قطری شہزادے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد خان صاحب آپ کی 20 سال سے اینٹی کرپشن کی کیمپین ہے، آپ کی سیاست کا مقصد ہی اینٹی کرپشن تھا، بٹ آپ کا جہاں صوبے میں حکومت ہے وہاں پہ احتساب کمیشن کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں وہ پرابلم ہوا اس کا، کیونکہ آزاد احتساب کمیشن بنا رہے تھے، وہ آسان کام نہیں تھا. اس کے لیے جس طرح طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا وہ بڑا مشکل ہے کہ وہ اس طرح کا احتساب کا ڈی جی ملے جو جانتا بھی ہو وائٹ کالر کرائم. بڑا مشکل ہے وہ اسپیشلٹی ہے وائٹ کالر کرائم پکڑنا. تو وہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے. اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جو چیف جسٹس ہے پشاور ہائی کورٹ کا، اس کے نیچے احتساب، اس کو کہیں گے کہ آپ ڈی جی احتساب چوز کریں تاکہ غیر جانبدار ہو، تاکہ جو بھی وہ ایکشن اٹھائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. ٹھیک ہے. خان صاحب آپ نے کے پی کے میں ایسا کیا پرفارم کیا ہے کہ آنے والے الیکشنز میں لوگ آپ کو ووٹ دے کے ملک کا پرائم منسٹر بنائیں؟ کے پی کے اندر پہلی دفعہ وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو اصل ڈیولپمنٹ ہے، جس کو کہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ. انسانوں کے اوپر ڈیولپمنٹ کی گئی ہے. انسانوں کی تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ، میرے خیال میں کوئی 60 ارب سے لے کے کوئی 130-34 ارب پہ ایجوکیشن بجٹ گیا ہمارا. ہیلتھ کے اوپر کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں خرچ ہوا، اور جو سارا ہیلتھ سسٹم ریسٹرکچر کیا ہے وہ بڑا مشکل کام تھا، اور انشاءاللہ وہ مثال بنیں گے پاکستان میں. لوکل گورنمنٹ سسٹم کہ پاور نیچے پکڑا دیا، لوگوں کو اختیارات دے دیا ڈیولپمنٹ کے، یہ کہیں کبھی نہ پاکستان میں ہوا ہے اور ابھی بھی کسی صوبے میں نہیں ہو رہا. اور پھر فیوچر جنریشنز کے لیے جو میرے خیال میں لوگ ریئلائز نہیں کر رہے، پاکستان بڑا سسیپٹیبل ہے گلوبل وارمنگ میں، نمبر 7 پہ ہے، سب سے زیادہ ملک جو متاثر ہوگا. تو ایک صوبے نے جو کام کر دیا انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو گیا، 80 کروڑ درخت لگا دیے ہیں، اور سال کے اینڈ تک 1 ارب درخت لگانا یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو یہ اس لیے کہ یہ ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے ان کی فیوچر کے لیے ضروری ہے، یعنی یہ آپشن نہیں ہے، یہ بہت بڑی کام کیا ہے. اور پھر پولیس سسٹم دیکھیں، عام آدمی کا مسئلہ ہوتا ہے پولیس سے، اور پھر دوسرا پٹواری. اب پولیس سسٹم پاکستان میں سب سے بیسٹ ہے، ان کی 6 باریاں صوبے میں آئی ہیں، انہوں نے کبھی ٹھیک نہیں کیا. اور جو پٹواری سسٹم ہے، آج اب چلے جائیں پختونخوا میں تو آپ کو خوشی ہوگی کہ جو کرتے ہیں پٹواری، پیسے لیتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، وہاں پختونخوا کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے. خان صاحب اس کے بعد یہ چیز کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ابھی آپ جلسے پہ ہی جا رہے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ آپ جلسیاں کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اصل میں پرائم منسٹر کی میں یہ تو کہنے لگا تھا کہ اپنی اینک کا نمبر ٹھیک کریں، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ کدھر جلسہ ہو رہا ہے اور کدھر جلسی ہو رہی ہے. لیکن اصل میں یہ اینک کا بھی ایشو نہیں ہے. نظر تو ویسے ان کی ٹھیک ہے. نہیں، وہ اینک کا ایشو نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے بہت ہے. ان سے سچ بولنا بڑا مشکل ہے، اور ان کے جھوٹ خیر پبلک، ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ موبائل فون کا زمانہ ہے. آپ ہی خود ہی لوگ جا کے پکچریں لے لیتے ہیں، سب کو عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا جلسہ ہو رہا ہے، کس کی جلسی ہو رہی ہے. لیکن اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھتے ہیں اس طرح کی فولش باتیں کر کے کہ اپنے تھوڑے سے لوگ ہیں پیچھے کرسیاں خالی ہیں، اور تمبو کے نیچے جلسہ کر رہے ہیں، تمبو کے نیچے، اور کہہ رہے ہیں میلوں دور کرسیاں پڑی ہیں. تب کون سا میل لمبا آج تک پتہ نہیں تمبو ہے. اور دوسرے جو واقعی بڑے جلسے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ خالی کرسی. خیر یہ ان کی خان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنی گرمی ہے پاکستان میں، تو آبویسلی پھر ٹینٹ لگانے پڑتے ہیں. خان صاحب اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ دھاندلی کو آپ نے بڑا میسو اس کے اگینسٹ کیمپین کی، بٹ پچھلے 2 سالوں سے وہ اس طریقے سے آپ اس کو ایشو کو ٹیک اپ نہیں کر رہے. اوورسیز ووٹرز کا مسئلہ، ایک تو اوورسیز ووٹر کو پوری سازش کر رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ نہ ملے. گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے ساتھ، اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ہمیں سپریم کورٹ پہ بھی جانا پڑے ہم جائیں گے. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک چارٹر لے کے آ رہے ہیں، ابھی الیکٹرل ریفارم کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، ہم ایک چارٹر لے کے آ رہے ہیں کہ ہم اب جو الیکشن ہوگا، جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوگا، نیوٹرل امپائرز کے نیچے ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینا. کیونکہ ایک دفعہ الیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، پھر تو یہ کوئی سنتا ہی نہیں ہے. صاحب لاسٹ کویسچن یہ بتائیے گا، لوڈ شیڈنگ پہ پچھلا الیکشن بھی ایک پارٹی نے جیتا، دوسری نے ہارا، اور یہ الیکشن بھی اسی طرح لگ رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ پہ ہوگا. آپ کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں لوڈ شیڈنگ جب ملک میں کوئی بھی ادارہ یہ نہیں ٹھیک چلا رہا ہے، مجھے ایک بتائیں، پی آئی اے ٹھیک چل رہی ہے، اسٹیل مل بند ہو گئی ہے، بجلی کا یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے، یہ ساری کرپشن دیکھ لیں اس کے اندر، جو انہوں نے آئی پی پیز کو 480 ارب روپیہ دیا تھا، جس میں اب ثابت ہو گیا کہ 62 ارب تو ان کی جیبوں میں گیا ہے.
تو جب کوئی ادارہ ہی نہیں ٹھیک چل رہا تو کیا کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بجلی ٹھیک چلا لیں گے؟ انہوں نے کون سی ابھی تک ایسی چیز کی ہے جو کامیابی سے کی ہے؟ ایک کرکٹ میچ کلب میچ کروا دیا تو وہ بھی اشتہار دے دیے کروڑوں روپے کے کہ جی پتہ نہیں وہ بیچارے ٹیچر ریلو کٹے وہاں سے باہر سے بلوا کے، تو وہ بھی یعنی وہ میچ اچیومنٹ ہے، اس کو اپنی اچیومنٹ بنا لیا. یعنی اتنے ڈیسپریٹ ہیں یہ لوگ. اس لیے یہ اگلا الیکشن ہوگا ان کی نااہلی، ان کی کرپشن پہ، نواز شریف کی جھوٹوں کی داستان کے اوپر، اور جس میں لوڈ شیڈنگ بھی شامل ہوگی کیونکہ لوگوں کے بہت برے حال ہیں یہ جو بجلی نہیں ہے. تو یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان. ہمارا یوٹیوب چینل سیاست.pk سبسکرائب کیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.